نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماء ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر، منذر بنا کر اور قاسم العلوم بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حشر کے میدان میں نیک لوگوں کا انجام۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حشر کے میدان میں کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کیسے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ وہاں پر پریشان رہتے ہیں، اور کون کون جو ہے لوگ وہاں پر انبیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، کیسے سفارش کی گزارش کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سفارش کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ تو یہ منظر ہم آپ کو بتلا رہے تھے۔ تو حاضرین، ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ حشر کے میدان میں گنہگار پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، وہاں پر پریشان رہیں گے، کوئی پرسان حال ہو تو وہاں پر نہیں رہے گا۔ اور اس کے برخلاف نیک لوگوں کے بارے میں ہم نے مختصر سا آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا تھا کہ نیک لوگ بڑے پرسکون وہاں پر رہیں گے، کوئی پریشانی ان کو وہاں پر محسوس نہیں ہوگی۔ ان کو پورا حشر کا میدان جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کو کتنا لگے گا؟ سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر غروب ہونے تک جتنا ٹائم لگ سکتا ہے اتنا ہی وقت ان کو محسوس ہوگا۔ تو حاضرین، وہاں پر حشر کے میدان میں عجیب ماشاءاللہ حالات وہاں پر ہوں گے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کی امت وہاں پر جمع ہے، ہر نبی کے ساتھ امتی وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ ایک امتی ہے، کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ کچھ امتی ہیں، کوئی نبی ایسے ہے جس کی امتی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ اگر امتی ہوں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے رکھی ہے کہ لوگو تزوجوا الولودا والودودا، کہ لوگو تم نکاح کرو تو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی لڑکی سے یعنی خاتون سے تم نکاح کرو۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْيَوْمَ، میں کل قیامت کے دن تمام امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کر رکھی ہے کہ تم زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں تم تمام پر فخر محسوس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو نماز کی خاطر وضو کیا کرتے تھے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے دمکتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی جتنا زیادہ اپنے اعضاء کو چمکانا چاہتا ہے اتنا زیادہ وہ وضو کرتا جائے، تو وضو کی برکت سے کل قیامت کے دن اعضاء اس کے چمکتے ہوئے رہیں گے، اور 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جتنے امتی ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ متقی لوگوں کے چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے، گنہگار لوگوں کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بدصورت ہوں گے، لیکن متقی لوگوں کے چہرے بہت ہی حسین و جمیل انداز میں رہیں گے۔ لوگوں، دنیا کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں، یہاں کا گوراپن چند سالوں کا ہے، یہاں کی خوبصورتی
چند سالوں کی ہے، کتنا بھی حسین ہو، کتنی بھی حسینہ ہو، قبر میں جب دفن کیا جائے گا تو چند گھنٹوں میں شکل صورت بدل جائے گی، چند دنوں میں وہ جو ہے شکل صورت ختم کر دی جائے گی، کیڑے مکوڑے اس کے حسن جمال کو کھا جائیں گے، کیڑے مکوڑے اس کے تر و تازہ جسم کو کھا جانے والے ہیں۔ یہ حسن کوئی دائمی حسن نہیں، حسن ہوگا تو کل قیامت کے دن کا حسن ہوگا، وہاں پر نیک لوگ چہرے جو ان کے چمکتے دمکتے رہیں گے، نیک لوگوں کی خوبصورتی الگ ہی محسوس وہاں پر ہوتی رہے گی۔ حاضرین، نیک لوگ وہاں پر ایسے ہوں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غم، افسوس، وہاں پر تکلیف کا ایسا ماحول ہوگا کہ ہر آدمی کا چہرہ اترا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور وہ منظر یہ ایسا منظر تھا کہ چھوٹا بچہ بھی بوڑھوں کی طرح نظر آئے گا۔ ہاں، کیوں؟ غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے وہاں پر ایسے محسوس ہوگا۔ لیکن نیک لوگ ایسے ہوں گے، متقی لوگ ایسے ہوں گے، ان کے چہروں پر کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا ڈر محسوس نہیں ہوگا، اطمینان کی حالت میں رہیں گے، پرسکون انداز میں وہاں پر رہیں گے، انہیں کوئی غم وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی افسوس وہاں پر انہیں نہیں ہوگا، بس ذرا سا فکر ہوگی تو نام اعمال کی فکر ہوگی، کون سی ہاتھ میں ان کا نام عمل دیا جانے والا ہے اس کی ذرا وہاں پر وہ فکر کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح حاضرین، کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہونا نہیں چاہتے؟ کیا ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہونا نہیں چاہتے جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، سورج سوا نیزے پر جو ہے چمک رہا ہے، زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے، گرمی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیر رہے ہیں، پائی پائی کو وہاں پر ترس رہے ہیں، ایک ایک نیکی کو وہاں پر ترس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائے کو وہاں پر ترس رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ اس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا، اور کوئی سایہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ امام عادل، کیسا امام؟ امام سے مراد یہاں پر بادشاہ، امام سے مراد یہاں پر ذمہ دار، امام سے یہاں مراد یہاں پر حکمران، یعنی جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام عادل، تم بادشاہ ہو تو انصاف کرنے والے بادشاہ بنو، انصاف کرنے والے بادشاہ بنو، تم ذمہ دار ہو تو انصاف کرنے والے ذمہ دار بنو، تم گھر کے بڑے ہو انصاف کرنے والے بڑے بنو، تم کسی بستی کے ذمہ دار ہو، کسی تم محلے کے ذمہ دار ہو تو انصاف کرنے والے بنو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن تم کو عرش کے سائے تلے جگہ ملنے کی امید ہے۔ دوستو، بادشاہ اپنے غرور میں آ کر، اپنی سلطنت کے تکبر میں آ کر، وہ جس کو چاہے کاٹتا ہے، وہ جس کو چاہے مارتا ہے، وہ اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے مظلوم کو مار دیتا ہے، تو وہاں پر اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ نیک لوگ ایسے ہوں گے، بادشاہ جو بھی ہوگا انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا تو وہ عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا خوش نصیب وہ جو حشر کے میدان میں پرسکون رہے گا اور اطمینان کے ساتھ رہے گا، عرش کے سائے تلے رہے گا۔ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا، کیا خوش نصیب ہے۔ حاضرین غور کریں، جوانی کا عالم ایسے ہوتا ہے کہ وہ رات میں دیر تک جاگتا رہتا ہے،
صبح تاخیر سے بیدار ہوتا رہتا ہے، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کھیلنے میں، کودنے میں، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے میں، کھانے میں، انجوائے کرنے میں نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ حاضرین، کہاں ہے وہ خوش نصیب شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کو مسجدوں میں بتا رہا ہے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، جوانی کو وہ اذکار میں گزار رہا ہے۔ کیا خوش نصیب وہ آدمی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ تیسرا وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے، مسجد کو بار بار جانا چاہتا ہے، مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، مسجد میں اذکار کرنا چاہتا ہے، مسجد میں آرام کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی، وہ نوجوان خوش نصیب ہے، اور کل قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے۔ حاضرین غور کریں، آج ہمارے مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں پہنچتے ہیں، اس وقت پہنچتے جبکہ 1 رکعت 2 رکعت ہو چکی ہے، اور وہ جب امام سلام پھیرتا ہے فوراً کھڑے ہو کر 1-2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہم واپس لوٹ کر مسجد سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کریں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر ذرا اذکار نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیا ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھے رہیں تو انہیں کوئی کانٹا چبو رہا ہے، کوئی انہیں سوئی چبو رہا ہے، کوئی زمین کی جل رہی ہے، جو جہاں سے نکل کر باہر بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سلام پھیر لیا، اذکار نہیں کیا، سلام پھیر لیا، دعا نہیں مانگا، سلام پھیر لیا، تسبیح نہیں پڑھا، سلام پھیر لیا، وہاں پر سنن نہیں پڑھا، سلام پھیر لیا، نوافل نہیں پڑھا، کسی کے اہتمام نہیں، بلکہ جلد سے جلد مسجد سے نکل کر باہر جانا چاہتا ہے۔ اذان ہوتے رہتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ندا لگائی جا رہی ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے، ابھی بھی اذان ہوئی ہے، اور 15 منٹ ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اور 15 منٹ ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، جائیں گے، اور تھوڑے گراہک ہیں ان کو سامان دے کر جاؤں گا، اور تھوڑی بات ہے ہم بات کر کے جائیں گے، اور تھوڑے قصے ہیں وہ سنا کر جائیں گے، اور تھوڑے لوگ ہیں، اور تھوڑے کام ہیں جن کو نمٹا کے جاؤں گا۔ اسی طرح وہ تاخیر سے پہنچتا ہے، تاخیر سے مسجد کو پہنچتا ہے، اور مسجد سے بہت جلد باہر نکلنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا، کسی نے کیا خوب کہا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایک مومن مسجد میں ویسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوا کرتی ہے۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے پرسکون رہتی ہے، اور وہ بہت ہی اچھے انداز سے رہتی ہے، اگر اسے پانی سے باہر نکالا جائے گا تو مچلنا شروع کر دیتی ہے، تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر مومن کی مثال بتلائی جا رہی ہے۔ مومن مسجد میں ہوتا ہے تو پرسکون ہوتا ہے، بہت اچھے انداز سے بیٹھتا ہے، دیر تک بیٹھتا ہے، باہر آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ والمنافق فی المسجد، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کتنی بہترین بات کہنے والے نے کہا ہے۔ منافق کی مثال، منافق کی مثال مسجد میں ویسے ہوتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوا کرتا ہے۔ پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے، جتنا جلد ہو سکے وہ پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، جتنا جلد ہو سکے پنجرے سے نکل جانا چاہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب پنجرے سے نکل کر باہر جاؤں۔ ویسے منافق بھی مسجد میں موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب سلام پھیریں گے امام صاحب، نکل کر باہر چلا جاؤں، کب جلسہ ختم ہو جائے گا، نکل کر چلا جاؤں گا، کب درس ختم ہوگا، نکل کر چلا جاؤں گا، کب باتیں ختم ہوں گی، نکل کر باہر جاؤں گا، اسی بے چینی میں رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر تیسرا خوش نصیب، رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجدوں میں ٹھنڈک حاصل کرو، مسجدوں میں سکون حاصل کرو، مسجدوں میں بیٹھ کر اذکار کرتے رہو، مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں میں کچرا ہے تو نکال کر باہر پھینکو،
آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ امام صاحب کا کام ہے، یہ کچرے کی کاڑی نکال کر پھینکنا امام صاحب کام ہے، یہ پیپر نکال کر پھینکنا امام صاحب کام ہے، یا مؤذن کام ہے، یا صاف صفائی کا کرنے والے کام ہے. یہ نہ سوچیں دوستو، یہ نہ سوچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے میری امت کے بڑے سے بڑے ثواب کو بھی بتایا گیا اور چھوٹے سے چھوٹے ثواب کو بھی بتایا گیا. مجھے میری امت کا بڑے سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی بتایا گیا. چھوٹے سا چھوٹا عمل کیا ہو سکتا ہے، اس کو بتایا. چھوٹے سے چھوٹا عمل میری امت کا، اگر کوئی آدمی مسجد میں ایک کاڑی دیکھتا ہے، ایک تنکا دیکھتا ہے، ایک پیپر دیکھتا ہے، ایک چورا دیکھتا ہے، اس کو نکال کر باہر پھینک دے، اس کو نکال کر باہر صاف کر دے، تو اس پر بھی اس کو اجر ملنے والا ہے، اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا. چوتھا آدمی جو عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے، قیامت کے میدان میں وہ پرسکون رہنے والا ہے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. دو آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اللہ کی خاطر جدا ہو رہے ہیں، اللہ کی خاطر ملاقات کی اور اللہ کی خاطر دونوں جدا ہو رہے ہیں. تو دوستی کے معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہونا ہے. دوستی کا معیار ہمارا دین رکھنا ہے. نفع حاصل کرنے کی غرض سے، مفاد پرستی کی غرض سے، وہ چائے پلاتا اس لیے ساتھ رہو، وہ کھانا کھلاتا اس کے ساتھ رہو، وہ ہمیں گھماتا پھراتا اس لیے اس کے ساتھ رہو. بقیہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ فرمانبرداری کرتا ہے، کچھ نہیں. وہ کھلاتا ہے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ پلاتا ہم ساتھ میں رہتے ہیں. نہیں دوستو، ہماری دوستی اللہ کی خاطر، ہماری دشمنی اللہ کی خاطر. اگر ایسا ہم بنیں گے تو حشر کے میدان میں ہم سائے میں جگہ حاصل کر سکتے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک ایسا آدمی جس کو کسی حسین و جمیل خاتون نے برائی کی دعوت دی، اس نے بدکاری کی دعوت دی. وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، سارے کے سارے جو ہے ساز و سامان موجود ہیں اور ماحول اس کا سازگار ہے، اور ایسے موقع پر بلا رہی ہے. رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال. بہت ہی مالدار خاتون، بہت ہی حسن و جمال والی خاتون اس کو برائی کی دعوت دے رہی ہے. اب یہ برائی کرنے کے سارے جو ہے ماحول کو سازگار پاتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتا انی اخاف اللہ. نہیں، اس کام کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. غور کریں جان حاضرین، ماحول اس کا سازگار نہیں ہے، برائی نہیں کرتا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. حالات سازگار نہیں ہیں، برائی نہیں کرتا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. حالات سازگار ہونے کے باوجود اور مواقع ملنے کے باوجود بھی وہاں پر بدنامی کا کوئی خوف بھی نہیں، کوئی اس کو ظاہری طور پر دیکھنے والا بھی نہیں. ایسے موقع پر بچنا یہ اصل بات ہے. اس کو کل قیامت کی دن جو ہے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی انشاءاللہ. اور ورجل انفق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی خرچ کرنا چھپا دینا، خرچ کرنا چھپا دینا. لیکن ماحول ہمارا کیسا بنتے جا رہا ہے، ہمارا سماج کیسے بنتے جا رہا ہے. رمضان کے موقع پر ہم چاول جو ہے دیتے ہیں صدقے کے طور پر، 1 کلو کے پیکٹ دیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں. 2 کلو کے پیکٹ دے دیے، فوٹو لے لیا. اور جو ہے وہ 150 کی ساڑی بتا دیا، فوٹو لے لیا. یعنی بتا کہ ہم خرچ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ رجل انفق، اور دوسرے الفاظ میں رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. چھپایا، خرچ کیا، چھپایا،
یہاں تک کہ پتہ بھی نہ چلے کہ بائیں ہاتھ کو کسی ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ ملنے والی ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ساتواں وہ آدمی ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں. ایسے موقع پر بیٹھا ہوا ہے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے کرم کو یاد کرتا ہے، اور اسی یاد میں اپنی آنکھوں کو نم کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو تر کر لیتا ہے. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے آنسوں کے بوند برس پڑتے ہیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. ماحول میں رونا، مجلسوں میں رونا، مجلسوں میں رلانا، مجلسوں میں آنکھوں سے آنسو نکالنا اور دوسروں کو رونے پر مجبور کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں حاضرین، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اکیلے بیٹھیں، اکیلے سوچیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہاں کسی کے ہاتھ نہیں لیکن اللہ نے میرے ہاتھ کو مضبوط رکھا، کسی کے پیر نہیں لیکن اللہ نے میرے پیروں کو سلامت رکھا. اللہ کسی کا ذاتی گھر نہیں، اللہ نے مجھے ذاتی گھر عطا فرمایا. کوئی سڑک پر سو رہا ہے، میں کرائے کے مکان میں کم سے کم رہ رہا ہوں، اور کوئی پائی کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ کے فضل سے میں کسی کے سامنے نہیں پھیلا رہا ہوں. کوئی دوسروں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے تو جو ہے ذلت سے محفوظ رکھا. احسانات کو یاد کریں، احسانات کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو نم کریں، تر کریں تو ممکن اللہ تبارک و تعالی ہاں ہمیں عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. تو یہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ٹھنڈے سائے کے نیچے ان کو رکھا جائے گا. اور اسی حشر کے میدان میں وہاں پر آپس میں باہم محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے، اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے، وہاں وہ بھی بڑے خوش رہیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک آدمی جا رہا ہے اور ایک دوسرے اپنے دوست سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے، آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے اپنے دوست سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اچھا صرف ملاقات کرنے خاطر جا رہے ہو؟ ہاں صرف ملاقات کرنے خاطر جا رہا ہوں. کیا تمہارا کوئی وہاں پر کوئی کام نہیں ہے؟ کیا تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے؟ کیا تم کو اس سے کوئی مقصد نہیں ملاقات کریں گے؟ نہیں، کوئی غرض سے نہیں، بس اس کی ملاقات میری جو ہے مقصد ہے. تو غور کرے کہ ایسے آدمی کو حشر کے میدان میں جو ہے آرام سے سکون سے رہنے خوشخبری سنائی جا رہی ہے. تحابا فی اللہ، اللہ کی خاطر دوستی کرو، پیسوں کی خاطر نہیں، اس سے کچھ مفاد کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے وہاں پر بہت ہی خوش انداز میں رہیں گے. اور اسی طرح حاضرین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ حسن اخلاق والے ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں. سب سے بڑے با اخلاق کون ہو سکتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید تعریف فرمائی انک لعلی خلق عظیم. دنیا میں سب سے زیادہ با اخلاق آپ کی ذات مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ دشمن بھی گواہی دے رہا ہے، دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ امین ہیں، دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ صادق ہیں، دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، دشمن بھی کہتا ہے کہ انت اخ کریم وابن کریم، ہاں آپ بہترین بھائی ہیں، بزرگ بھائی ہیں، بزرگ باپ کے بیٹے ہیں. دشمن بھی گواہ دیتے ہیں. تو جو دنیا میں با اخلاق ہوتے ہیں وہ حشر کے میدان میں پرسکون رہیں گے. اخلاق وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کون سا بڑا کام تم سے جو ہے مطالبہ کیا گیا؟ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو، مسکرا کر ملاقات کرو، ہنستے ملاقات کرو. تو تمہارا ہنستے ہوئے ملاقات کرنا، مسکراتے ملاقات کرنا یہ صدقے میں شمار ہو رہا ہے اور یہ تمہارے حسن اخلاق میں شمار ہوتا ہے.
اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آج ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ با اخلاق رہتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں، جن کو ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ ہمارا کوئی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی خوش نہیں، راہ میں چلتے ہیں وہاں پر ہمارے اخلاق نہیں، گھر کے بازو پڑوسی کے ساتھ ہمارے کوئی اخلاق نہیں۔ حاضرین غور کریں، اخلاق میں ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کیریکٹر لیس ہم بنتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اخلاق والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے، میرے پاس رہنے والے، ہاں حشر کے میدان میرے ساتھ ساتھ رہنے والے با اخلاق ہوں گے، با اخلاق ہوں گے۔ اور اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے رات بھر نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا اتنا ثواب یہ اخلاق والا حاصل کرتا ہے۔ یہ اخلاق والا، یہ صاحب اخلاق آدمی دن بھر روزہ رکھنے والے کو جو ثواب مل سکتا ہے وہ ثواب با اخلاق آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اخلاق کی طرح ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، لیکن حشر کے میدان میں اخلاق بہت کام آنے والے ہیں، اور با اخلاق لوگ وہاں پر بہت ہی سکون انداز میں ہوں گے اور پرسکون ماحول میں ہوں گے۔ اسی طرح حاضرین، ہم عام طور پر جو ہے دوسروں کی حاجتوں کو پوری کرنے میں پیچھے رہتے ہیں۔ کوئی آ کر قرضہ مانگتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ پریشان حال ہے، ہم جانتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ کربۃ من کرب الآخرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی تنگ دست کے کام آتا ہے، جو دنیا میں کسی مشکل کو دور کرتا ہے، جو دنیا میں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کا ساتھ دیتا ہے، تو یہاں اس چھوٹی سی مشکل میں ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے تکالیف کو دور کرنے والا، ہمارے مصیبت کو دور کرنے والا، ہمارے پرابلمز کو دور کرنے والا اور ہمارا ساتھ دینے والا رہتا ہے۔ تو دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ آنا یہی انسانیت ہے نا، یہی انسانیت ہے، لیکن انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ راستے میں چلتے چلتے دیکھا اچانک کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، گاڑی لے کر وہ بھگا رہا ہے، ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں سے اتر کر اس کو اٹھانے والا نہیں، وہ چیختا رہتا ہے، وہ چلاتا رہتا ہے، بچاؤ بچاؤ کی آواز لگاتا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم گاڑی کو رکا کر ہم جو ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، اور اس کو بچانا نہیں چاہتے، اور اس کو لے جا کر دواخانے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہاں، اس کے پیچھے بھی کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ ہماری مجبوریاں ہیں۔ اگر ہم وہاں پر چلے گئے، حادثے کے موقع پر ہم وہاں چلے گئے، پھر ہم کو جو ہے سالوں سال کورٹ کے کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے، گواہی کے چکر کاٹنے پڑیں گے، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، لین دین کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کی گواہی میں ہمیں جو ہے بہت سارے جو ہے ڈاکوں اور بہت سارے لوگوں مافیا کی ہمیں دھمکیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں اپنے جگہ پر، لیکن انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا نہیں چاہتا، کسی کے بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا، کسی کے آنکھوں سے آنسو پوچھنا نہیں چاہتا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ بنتے جا رہا ہے۔ با اخلاق بننا ہوگا، حشر کے میدان میں کام آتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، حشر کے میدان میں کام آنے والا ہے۔ تجارت میں نرمی کرنے والا، تجارت میں دوسروں کو مہلت دینے والا، یہ بھی حشر کے میدان میں بہت پرسکون رہے گا انشاءاللہ، اور وہاں پر آرام سے رہے گا۔ بہت سارے تاجر ایسے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے کہ لوگ ان کے پاس ادھار لینے آتے ہیں، غریب ان کے پاس ادھار لینے آتے ہیں، ان کو ادھار دیتے ہیں، وہ جو وقت مقرر کرتے ہیں اس میں دے نہیں پاتے کہ پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، نرمی کا رویہ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے تاجر جو استطاعت نہ رکھنے والوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، یا اس کے قرض کو معاف کر دیتے ہیں، یا اس کے مسئلے میں جو ہے ہم ساتھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی حشر کے میدان میں سکون سے رہنے والے ہیں، اور حشر کے میدان میں وہ لوگ جو ہے خوش نصیب رہیں گے کہ
کہ جن کے بچے حفظ قرآن مجید جو ہے کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائے گا، عمدہ لباس پہنائے گا۔ ماں باپ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اتنے بڑے کوئی عمل نہیں کیے کہ جن کی وجہ سے ہم کو تاج پہنا جائے، جس کی وجہ سے ہمیں عمدہ لباس پہنا جائے، ہم نے کوئی بڑے عمل نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رکھی تھی اور اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا تھا، حافظ بنایا تھا، حفظ کرایا تھا، جس کی وجہ سے، جس کے بدلے میں آپ کو یہ اعزاز جو ہے دیا جا رہا ہے، یہ عزت کی جا رہی ہے، یہ تکریم کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پر خوش و خرم رہیں گے۔ حشر کے میدان میں سب پریشان ہوں گے، لیکن یہ خصوصیت والے اعمال جن کے پاس ہوں گے وہاں پر خوش رہیں گے۔ آئیے ہم آخر دعا کریں، باری تعالیٰ تو حشر کے میدان میں ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، حشر کے میدان میں ہمیں تیرے سائے تیرے جگہ عطا فرما، حشر کے میدان میں سیدھے ہاتھ میں عمل حاصل کرنے والے بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔